بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے. جی ایک لڑکا اور لڑکی نے جو ہے اکٹھا انہوں نے سوال کیا. جی وہ آپس میں جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ اور پیار محبت جو ہے، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو چاہتا ہے، اسی طرح لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو چاہتی ہے، اور ان کا پیار جو ہے وہ پاکیزہ پیار ہے. جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ 3-4 سال سے ہے، لیکن مسئلہ جو ہے پیار ویسے حقیقت میں پاکیزہ ہی ہوتا ہے. جی آپ بات جاری رکھیے. آپ کی بات ٹھیک ہے. نہیں لیکن جیسے ماحول اب ہو رہا ہے، جس طرح نیو جنریشن جس طرح چل رہی ہے نا، تو پاکیزہ اس لیے کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا. ہاں جی، کہ ہمارا ایک پیار جو ہے وہ پاکیزہ پیار ہے. وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا. انہوں نے آگے اس میں کافی باتیں کی ہیں. اچھا. کہ جیسے انہوں نے حوالے دیے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ واقعی ان کا پیار پاکیزہ ہی ہے. اسی لیے میں نے نام لیا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. کہ جی وہ مسئلہ جو یہ ہے کہ نہ لڑکی والے کے گھر والے جو ہیں وہ راضی ہیں، نہ لڑکی والے کے. یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے راضی نہیں ہیں. وجوہات جو ہے وہ خاندان، مثلا یہ نیچے یا اوپر اس طرح بھی ہے کچھ، کہ مثلا یہ ذات برادری کا مسئلہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہم نے باہر نہیں دینی ہے کچھ اس طرح کوئی جو بھی وجوہات ہے. لیکن یہ کہ وہ لڑکا اور لڑکی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم کیا کریں گے اس میں. جس طرح مثلاً یہ ہے کہ وہ عشق جو سوال ہے، یہ جو ان کا پیار ہے، تو وہ کافی سوال جو اٹھا رہی ہے کہ اگر ہم ایسے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ خاندان نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک بات. یہ جو معاشرہ ہے، یہ پڑوسی ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ فلانا غلط کام کر دیا، یہ اس طرح کر دیا. تو یہ جو چیزیں انہوں نے ساری جو ہے ان کے اوپر جو سچویشن جو ہے وہ رائٹ ناؤ پہ جو ہے، تو انہوں نے سوچ کے تو ہمیں سوال جو بھیجا ہے کہ جی کہ اس طرح ہماری محبت ہیر رانجھا ہوگی. ان کی محبت بھی تھی. جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں ہیر رانجھا کی ہوگی، یوسف شربانوں کی ہوگی ہیں، سونے کی ہوگی اس طرح. تو یہ جو جس طرح انہوں نے محبت کی تھی، کیا ہم ایسے کریں کہ ہم خود کوئی اسٹیپ لیں؟ اگر ہم خود اسٹیپ لیتے ہیں تو یہ کہ پھر اس معاشرے کو ہم کیا جواب دیں گے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ کہ انہوں نے مشورہ ایک مانگا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ یعنی ان کا مشورہ کس ضمن میں ہے؟ مشورہ کیا یہ ہے؟ مشورہ ایک یہ بھی ہے نا، جس طرح انہوں نے ہیر رانجھا کی، جس طرح کہ ان کو لوگ دربار بنے ہوئے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک پاکیزہ پیار کر رہے ہیں، ہم ایک دل سے جو ہے نا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اس طرح ریلیشنز نہیں ہے غلط، ٹھیک ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں حلال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ مشورہ اب یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، یا جو ہے یا ہم اپنے عشق اور محبت کو دیکھیں. کس کو دیکھیں؟ اگر لوگ جو سٹوریاں سناتے ہیں، جس طرح بڑے ہو گئے جو اچھا والد صاحب ہو گئے، ہم نے بھی یہ سنی نا، ہیر رانجھا کی کہانی ہوگی ہے، یوسف شربانوں کی ہوگی ہے، اور بھی اس طرح کافی ہیں. یوسف شربانوں کی کہانی تو آپ کے اپنے علاقے؟ جی ہاں، میرے علاقے سے. اسی طرح ایک اور بھی ہیں. تو یہ کہ جس طرح ان کا دربار بنا ہوا ہے، ہم نے اکثر بھی دیکھا ہے جن کی شادی ہو جاتی ہے پیار محبت میں، تو وہ اچھا جب شادی ہوئی ہے نا 2-3 مہینے لازمی جو ہے نا ایک حاضری لگا کے حاضری لگاتے ہیں. جی وہاں سے حاضری لگا کے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. جی ایسے ہی ہماری سائڈ پہ تو یہ مشہور ہی ہے، اور آپ کی سائڈ پہ بھی ہے. کیونکہ میں نے ٹائم وہاں بھی گزارا ہی ہے. تو یہ کہ ہیر رانجھا کی جو آپ سٹوری آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح اور بھی ہیں کافی. تو یہ کہ اگر ان کو دیکھ کے تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا نہیں ہے نظر ڈال دیں کہ یہ ہیر رانجھا کی جس طرح ایک سٹوری، اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دینا. مجھے اس کہانی کا زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ جس طرح فیمس اور جو بڑے سے سنتے آ رہے ہیں، تو کیا ہم اب کیا کریں؟ جی یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہانی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے یہ جو نئی کہانی ہو. جی یہ کہانی ہیر رانجھا کے زمانے میں بھی تھی، یہ کہانی سسی پنو اور سونی مہیوال کے زمانے میں بھی تھی. اسی طرح جو یوسف خان شیربانو کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے زمانے میں بھی تھی، اور اس سے پہلے بھی لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں، اور اس طرح بے شمار کہانیاں ہیں جو مختلف زمانوں میں. لیکن آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی یونیک کہانی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہانیاں ہم سنتے ہیں، قصوں میں پڑھتے ہیں، شاعری میں دیکھتے ہیں، ان پر فلمیں بھی بنتی ہیں، ان پر ناول بھی لکھے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری کہانیاں کوئی ایسی کہانیاں ہیں کہ جو کوئی غیر معمولی ہیں، کوئی آسمان سے اتری ہوئی کہانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے.
بلکہ جیسا ان بچی اور ان بچے کا سوال آیا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے انہی کی نوعیت کی کہانی ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے چونکہ ان کہانیوں کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو خاص طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو 2 3 4 5 6 قصے مشہور ہیں ہمارے ہاں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے. تو کیونکہ جب تک ان کو پورے طریقے سے سمجھا نہیں جاتا اور ان کو جان نہیں لیا جاتا تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم بڑے برگزیدہ، بڑے عالم فاضل اور بڑے صوفیہ کی، بڑے لوگوں کی کہانیاں اور باتیں سن رہے ہیں، اور ان کے درباروں پہ جائیں گے، ان کے مزاروں پہ جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری منتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو اس میں 2 3 مثال کے طور پر آپ کو میں، جیسے آپ نے جیسے آپ نے ہیر رانجھا کا ذکر کیا ہے، تو ہیر رانجھا مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ پوری، یہ آپ کہیں بھی جائیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہیر اور رانجھے کا یہ قصہ کوئی آج سے 300-400 سال پرانا قصہ ہے، اور یہ غالباً مغلوں کا زمانہ ہے، مغل بادشاہوں کا زمانہ ہے. ہندوستان کے اندر یہ پنجاب ہی کا ایک علاقہ ہے ہمارا، اور اس میں جو جھنگ کا علاقہ ہے، یعنی پنجاب کا ایک شہر ہے جھنگ، اس کے نواح میں ہیر کا خاندان ہے جو سیال فیملی سے تعلق ہے اس کا. اور اسی طرح جو رانجھا ہے وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر تخت ہزارہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ سے اس کا تعلق ہے رانجھے کا. اور یہ جو دونوں ہی جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی جٹ فیملی ہے، وہ بھی جٹ فیملی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو رانجھا وہ اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کے نکل آتا ہے، نکل کے پھر وہ ہیر کے گاؤں میں چلا جاتا ہے روزی کی تلاش میں یا کسی اور سبب سے. اس پہلو سے کئی قصے مشہور ہیں. تو وہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ اس کو عشق ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ہیر کو دیکھتا ہے، پہلی نظر میں ان کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، یعنی عشق محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ ہیر ہی کی ایک طریقے سے سفارش پر وہ ان کے گھر میں ملازم مقرر ہو جاتا ہے، ان کی بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے اس طرح کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے وہ ان کے گھر میں ملازم ہو جاتا ہے. اور کچھ وقت کے بعد یہ خبر جو ہے وہ چونکہ ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو ملنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا عشق جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی ناپاکی یا اس نوعیت کی چیز نہیں ہوتی، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے. ہر عشق کا، جو لڑکا اور لڑکی کا عشق ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بالآخر شادی ہی ہوتا ہے. تو اس میں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے. پھر وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب والدین کو اس کی خبر پہنچتی ہے تو وہ فوراً لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہیں اور اس کی شادی کر دیتے ہیں. لڑکی انکار کرتی ہے لیکن والدین اس کی بات نہیں مانتے. یہ تقریباً عام جگہوں پر اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ کوئی بڑا زمیندار تو ہے نہیں، ان کے گھر کا ایک ملازم ہے، ان کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا آدمی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کو رخصت کر کے ایک دور دراز کے علاقے میں، جو اس کا نام غالباً وہ کھیڑا فیملی ہے، جس کے ہاں وہ شادی کر دیتے ہیں اور وہ رخصت ہو کے چلی جاتی ہے، اپنے گھر میں چلی جاتی ہے. اور سیدو یا سیتا، یہ 2 مختلف نام ہیں جو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، سیتا کھیڑا یا سیدو کھیڑا، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے. وہاں وہ کچھ وقت گزارتی، ادھر وہ تو چلی جاتی ہے اور کوشش وہ یہی کرتی ہے، یعنی وہ خوش نہیں ہوتی اپنے خامد کے ساتھ. تو دوسری طرف جو رانجھا ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مایوسی کا ایک دور طاری ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو ایک طرح سے بالکل برباد کر لیتا ہے اور پھر وہ جوگی بن جاتا ہے، جوگیوں کے پاس جاتا ہے. جوگی وہ ہوتے ہیں ایک طرح سے خاص ہندوانہ ایک پورے کلچر کے اندر ہے، جو ایک خاص پیلے، جو جس کو جوگیانہ کلر کا، اورنج کلر کا وہ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں اور بالکل اپنا سر منڈوا لیتے ہیں. اسی طرح جو اپنے چہرے کے اوپر جو بھی بال ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. ایک ماتھے کے اوپر ایک جس کو تلک لگانا کہتے ہیں تو وہ لگا لیتے ہیں. تو وہ جوگی بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. تو اور وہ پھر لوگوں کے گھروں پر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ فقیر کے طور پر، کھانے کے طور پر وصول کرتے ہیں. تو وہ بات کاٹنے لگوں کہ جس طرح یہ جوگی، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوانہ ایک رسم کے اندر ہے، تو کیا یہ ہندو ہو جاتے ہیں؟ یہ مذہباً تو چونکہ ان کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوتا،
مذہب نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے اس کا خاص، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چونکہ ہندوؤں کے پاس گیا تھا نا، یعنی وہ جو جس جوگی کے پاس گیا تھا وہ ہندو تھا، اور اس کے جو بالکے ہیں یا اس کے جو چیلے ہیں یا جو اس کے مریدین ہیں، وہ جو اس کے ارد گرد میں موجود تھے وہ سارے کے سارے ہندو تھے. غالباً اس کا نام بالناتھ یا اس طرح کا نام ہے جس کے پاس وہ گیا تھا. تو خیر وہ وہاں اپنی ٹریننگ کی ہے اس نے، کانوں میں اپنے اس نے وہ مندریاں جو جس کو کہتے ہیں وہ ڈلوا لی ہیں. جی یہ دو ڈفرینٹ طرح کے ہیں. ایک فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بتایا کہ ہندو کلچر کے اسے جوگی ہو گیا، یا ہمارے اس میں کہتا ہے کہ سائی. جی بالکل ٹھیک، سائی ٹھیک ہے، بالکل. سائی وہ ہو گئے جو درباروں پہ جاتا ہے، جس نے بڑے بال چھوڑ دیے، انگوٹھیاں ڈال دی ہیں کچھ اس طرح، بس وہ اس نے چولا سا ڈالا ہوتا ہے. لیکن اس دو میں آپ یہ ڈفرینٹ کریں گے. فار ایگزامپل جو جوگی ہو گیا تو یہ کیا ہے کہ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا. اصل میں تو یہ اگر مسلمان ہوگا تو وہ اس طرح کا طریقہ اختیار کرے گا، یعنی وہ سبز رنگ کا چولا پہن لے گا، لمبے بال چھوڑ دے گا، ہاتھ میں کوئی وہ پیالہ ہوتا ہے جس کو کاسا کہتے ہیں، وہ کالے سے رنگ کا ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہو، تو وہ کاسا ہاتھ میں پکڑ لے گا، کشکول کہتے ہیں، تو وہ لے کر وہ جائے گا اور گھروں میں مختلف جگہ سے جا کے، تو اس طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ مسلمانوں میں یہ رنگ اختیار کرتے ہیں، زیادہ تر وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں یا اور بھی کلرز ہو سکتے ہیں. لیکن ہندوؤں کے اندر یہ جو اورنج کلر کے کپڑے ہیں وہ ان کے ہاں چلتے ہیں. تو وہ چونکہ ہندو کے پاس گیا تھا، جس جگہ پر گیا تھا، تو وہ اس نے جو بھی مرید بنا وہ اس کا بنا ہے، تو اس لیے اس نے اس کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا. جی ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اصل میں تو ہیر رانجھا پر بات نہیں کر رہے، ہم تو لیکن یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت یہ میں اس لیے وضاحت کر دی کہ آگے جو ہے نا سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگے اس چیز کا. یہ نہ ہو کہ وہ عشق میں جو ہے نا وہ اس طرح ہو گیا کہ اپنی مذہب سے ہی نکل گیا. یہ ایک پوائنٹ. یہ دوسرا سوال میرا جو تھا، مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، نہ میں نے یہ اس طرح سٹوری یہ سنی تھی کہ وہ جوگی بن گیا تھا، اور جوگی جو ہے فار ایگزامپل وہ ان کے پاس گیا، جو کے پاس جا کے اور اس رنگ میں وہ رنگ گیا. لیکن یہ ہو گیا کہ اس نے جو عشق کیا اس کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں. ایسا ہوا، یعنی ایک طرح سے وہ دنیا چھوڑ دی، دنیا سے کٹ گیا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے کہ جب کسی پر کوئی مایوسی طاری ہوتی ہے، کسی کا کوئی کاروبار اجڑ جاتا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کوئی امتحان دینا چاہتا ہے، اس امتحان میں اس کو ناکامی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے برے حال ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا سے مایوس ہو گیا ہے. تو یہی معاملہ عشق محبت میں جب ناکامی ہوتی ہے تب بھی یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس طرح اسٹوریاں کچھ سنی بھی ہیں، جس طرح ہمارے گاؤں کی سائڈ پہ جب عشق میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی اسی کا اظہار ہے. تو اس نے خودکشی تو نہیں کی، لیکن وہ یہ اس نے رویہ اختیار کیا. اچھا اس کے بعد آگے یہ ہوا کہ جب وہ اسی طریقے سے دانستہ پہنچ گیا، یا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیر کے گاؤں میں پہنچ گیا، جہاں اس کی شادی ہوئی تھی. تو وہاں یعنی ہیر کے سسرال میں اس کے گاؤں میں پہنچ گیا. تو وہ اسی طرح مانگتے مانگتے ان کے گھر پر بھی چلا گیا. تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے، دونوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے. تو اب پھر وہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ملنے لگے. تو اس کی خبر جو ہے وہ پہنچتی ہے اس کی نند کو، جس کا نام سیتی ہے. ہاں اس کو خبر پہنچتی ہے. تو پہلے تو وہ ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا اپنا کسی نہ کسی کے ساتھ عشق محبت کا چکر موجود ہوتا ہے. تو وہ پھر اس جوگی کے پاس جاتی ہے دعا منگوانے کے لیے، یعنی کہ میرے حق میں کوئی دعا کریں. اس کے لیے وہ جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میرا کام کرو تو پھر میں تمہارے لیے کوئی دعا کرتا ہوں. تو وہ اس کا بھی ایک الگ سے قصہ موجود ہے جو کہانیوں میں، جس کو ہم سیتی مراد کا قصہ کہتے ہیں. ڈرامے میں وہ یہ شو کرتی ہے کہ جیسے اس پر جن آ گئے ہیں، کوئی سایہ آ گیا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اس جوگی کو بلایا جاتا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے. جوگی کو بلایا جاتا ہے. جوگی پھر اس کے علاج کرنے کے بہانے اس کو وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے. اچھا وہ بھگا کر لے گیا ہے. لے جانے کے بعد پھر کیا ہوا اس میں مختلف داستانیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو عام طور پر داستان بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب اس کے پیچھے پھر لوگ جاتے ہیں اور یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، رانجھے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر
ہیر بھی جو خودکشی کر لیتی ہے، یہ بھی کہانی ہے. اسی طرح یا دوسری کہانی ہے، اس کے الٹ کہانی ہے، لیکن نتیجہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اچھا اس واقعے کے اندر دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. ایک کوئی لمبا چوڑا قصہ تو نہیں ہے، سمپل بات ہے. سمپل بات یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کرنا چاہی. جی. اور والدین کو اس سے اتفاق نہیں تھا. ان کی وجہ کیا تھی جو ابھی آپ نے اس بات میں جو ابھی جنہوں نے مشورہ مانگا ہے، تو ایسی ہی صورتحال تھی. تو ایسی صورتحال میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ والدین نے بچی کی شادی کہیں اور کر دی. تو بچی وہاں پر بسنے کی بجائے وہ جب یہ گیا تو بچی کو اس نے وہاں سے اٹھا لیا، یا آپ لفظ اغوا کا بول لیں، کوئی بھی لفظ بول لیں، تو جو بھی لفظ بول لیں، تو یہ لفظ آپ کو یا کوئی اور سننے والا ہوگا جب میں رانجھے اور ہیر کے حوالے سے بولوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا. ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ اچھا نہیں لگے گا. کتنے بڑے لوگوں کے لیے میں یہ الفاظ بول رہا ہوں. تو پہلے یہ اتنے بڑے لوگ بنے کیسے ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے ایک دو اور داستانیں بھی سن لیں. اگر آپ نے اس قصے کو اب چھیڑ ہی دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک دو اور داستانیں بھی سن لیں. مثلا یہ جو آپ کے علاقے کی داستان ہے یوسف اور شیربانوں کی، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ اسی طرح لڑکا اور لڑکی کی محبت ہوئی ہے، اور اس نے چونکہ آپ کا علاقہ خیبر پختونخوا علاقہ نسبتاً ذرا زیادہ روایت پسند علاقہ ہے، اور اس میں اس طرح کی چیزوں کو زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہانیاں بھی ایسی ہی بنائی جائیں گی نا جو اس کے اندر سیٹ ہوتی ہوں، اس کے اندر فٹ ہوتی ہوں. تو وہاں یہ ہوا کہ جی وہ اس نے کوئی ارد گرد کی الٹی سیدھی بات کرنے کی بجائے اس نے پیغام بھیجا ہے، اپنے والدین کو بھیجا ہے لڑکی کی ہاں. تو لڑکی والے رضامند ہو گئے ہیں اور ان دونوں کی منگنی ہو گئی ہے، یعنی باقاعدہ نسبت طے ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ وقت کے لیے باہر جاتا ہوں، اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے باہر جاتا ہوں تاکہ کمائی کر کے لے کے آؤں اور اپنی آگے کی زندگی کو گزاروں. تو وہ آگے جا کے پھر فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، مغل بادشاہ کی کسی فوج میں. تو یہ بھی آپ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ قصہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے یہ بھی کوئی 300-400 سال پہلے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے. آپ اس سے واقف ہوں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ پرانا زمانہ تھا، کوئی اطلاع نہیں آتی اس کی، تو پیچھے لڑکی چونکہ خوبصورت ہوتی ہے اور اس کے جو وہ بڑی شہرت ہوتی ہے، تو اس کے چچا زاد اور یا باقی لوگ اس پر ایک طریقے سے اس کے والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دے. کچھ لوگ اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین اس کی شادی طے کر دیتے ہیں. شادی کرتے نہیں، طے کر دیتے ہیں، جو میری معلومات کی حد تک ہے. تو جب ان کی ابھی شادی طے ہوتی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک اور لڑکا جو غالباً ان کے چچا کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا. تو یہ غالباً آپ کے علاقے کی روایات ہیں کہ کسی کی منگنی ہو چکی ہو تو پھر دوسرے اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے اندر مداخلت کریں. تو بہرحال وہ اس میں وہ واپس آتا ہے تو اس کو یہ ساری خبر پتہ چلتی ہے. تو وہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اور وہ جو لڑکا جس نے منگنی کی کوشش کی ہوتی ہے یا منگنی کا وہ سلسلہ کیا ہوتا ہے اس کو وہ مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. اچھا اب جرگا بیٹھتا ہے اس مسئلے پر. تو فیصلہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اس نے مار دیا، غلط کیا، جو بھی کیا، لیکن بہرحال ہم اس کو معاف کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی منگیتر کی رکھوالی کی ہے، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اس نے کی ہے، اور اس کو بھی کرنی چاہیے تھی اور کسی اور کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. تو لہٰذا وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے. یوسف جو ہے شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور انہی کی فیملی کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی اپنے چچا کے بچوں کو، اور ان کو ساتھ لے جاتا ہے. لے کے جا کے جب وہ شکار کرتا ہے کسی بکرے یا جنگلی بکرے یا بکری کو وہ مارتا ہے تو وہ اصل میں گہری کھائی میں جا کر گر پڑتی ہے وہ بکری یا بکرا. تو اب اس شکار کو اٹھایا کیسے جائے؟ وہاں نیچے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک رسا لے کے یا رسی لے کے تو وہ اس کے ساتھ لٹکتا ہے اور چچا زاد کو کہتا ہے کہ تم اوپر سے اس کو پکڑ کے رکھو. جب وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے کہ واپس آنے کی گنجائش نہیں رہتی تو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اوپر سے رسے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ وہیں تھوڑے سے زخم آتے ہیں یا کچھ زیادہ زخم آتے ہیں لیکن وہ اس کو باہر نہیں نکالتے، بالآخر وہ اسی جگہ پر مر جاتا ہے.
تو جب یہ خبر شیربانو کو پہنچتی ہے تو وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ بھی اس میں چھلانگ لگا کے وہ بھی اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے. اچھا اس دوسرے واقعے میں بھی کیا دیکھیں آپ, وہ جو کیا اس میں چیزیں, ایک یہ ہے کہ اس لڑکے نے کیا کیا ہے, یوسف نے پہلا کیا غلط کام کیا, قتل کیا ہے. تو یعنی جس کو آپ ولی اللہ کی جگہ رکھ رہے ہیں وہ اس نے قتل کیا ہے نمبر 1, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی. اس کے بعد لڑکی نے کیا کیا, لڑکی نے خودکشی کی. تو یہ جو یعنی ایک ولی اللہ جو ہے اس نے قتل کیا ہے اور دوسری ولی اللہ جو ہے اس نے خودکشی کی ہے.